الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنۃ، رواہ ابن ماجہ۔ عزیزان محترم، بزرگوں، بات گزشتہ ہفتے ہی سے چل رہی تھی کہ عشرہ ذی الحجہ بڑا مبارک عشرہ ہے، مبارک 10 دن ہے، اور اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں وہ بتلائی گئی تھی۔ اب بھی اللہ کا فضل ہے، کچھ دن باقی ہے، 2-2.5 دن اس فضیلت کو حاصل کرنا۔ اس کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، اور عرفے کے روزے کا ثواب جو ہے وہ تقریباً 2 سال کا ہے، تقریباً نہیں، بالکل یقینی طور پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں صوم یوم الترویۃ کفارۃ سنۃ وصوم یوم عرفۃ کفارۃ سنتین۔ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے، جو 9ویں ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آئندہ کل کا جو دن ہے وہ ہمارے یہاں عرفے کا دن ہے۔ آج کل حرمین میں اور بلاد عربیہ کے اندر آج عرفے کا دن ہے، آج حج کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مابقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سے کچھ ہو تو سکتا نہیں، گزشتہ ہفتے بتایا تھا، لیکن ان دنوں کے اندر کم سے کم اتنا کریں کہ جیسے حاجی لوگ وہاں ناخن نہیں کٹواتے، بال نہیں کٹواتے وغیرہ، اور اپنے گویا کہ میلے کچیلے رہتے تو ہم میلے کچیلے تو نہ رہیں، لیکن کم سے کم بال نہ کٹوائیں۔ استحباب کا درجہ ہے، مستحب ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، اے رب تیرے محبوب کی میں مشابہت اختیار کر کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ تو یہ عرفے کا دن کا روزہ، تو ان دنوں کے اندر پہلی بات تو ان 10 دنوں کی قدر کریں۔ دوسرا، ان دنوں کے اندر جو حکم ہے وہ عرفے کے دن کا روزہ ہے۔ اس دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ بھئی انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، اس سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، اس لیے انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایسے اسباب اختیار کریں جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، جہاں بھی حدیث میں آتا ہے کہ فلاں عمل سے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں ایک موقع پر آیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہم ما بینہن اذا اجتنب الکبائر یا اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم۔ کہ آدمی ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازیں، جیسے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، رمضان سے دوسری رمضان، یہ کرنے سے اس کے ان کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں حدیث میں صراحتاً ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہ سے پرہیز کرے۔ حدیث میں صراحتاً اذا اجتنبت الکبائر۔ اس لیے بھائی اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جبکہ حقوق العباد میں سے نہ ہو، حقوق اللہ میں سے ہو۔ اور اگر بندوں کے حق ہیں تو بندوں کے حق تو ادا کرنے سے، یا ان سے اگر مان لو کہ جانی حق ہے تو اس کا وہ بدلہ لے لیں یا اس سے معاف کرا دیں، مالی حق بھی کسی طریقے سے ادا کر دے تبھی معاف ہوں گے۔ اس لیے عزیز و دوستو، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آئندہ کل کا روزہ، تو دوسرا عمل ان دنوں کے اندر یوم عرفہ کے دن کا روزہ ہے، وہ خصوصی اس کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا عمل تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر تشریق ہے عرفہ کے دن سے یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک 24 نمازوں تک پڑھی جائے گی۔ 24 نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد متصلاً پڑھنا واجب ہے ہر مرد پر۔ اور ایک راجح قول یہ بھی ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر، اس لیے کہ مرد تو مسجد میں جب جاتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ شروع کر دیتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن عورتوں کو، اور یا کبھی کسی وقت ہماری جماعت کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو ایسے وقت ہم سے کیا ہے، تکبیر فوت ہو جاتی ہے، ایک قسم کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اور گھر میں جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کچھ نشانی کے طور پر یا تو تکبیر لکھ کر یا کچھ ایسی نشانی رکھ دی جائے جس سے عورتوں کو بھی یاد آ جائیں اور ہم لوگوں کو بھی یاد آ جائیں کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو یاد کرائیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے پہلے میں کہہ چکا ہوں گزشتہ سالوں میں۔ تکبیر تشریق ایک فرشتہ اور 2 انبیاء کی یادگار۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، وہ آیت کریمہ کے اندر کیا ہے دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک خواب دیکھا کہ میں اپنے نور نظر لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ہم جیسوں کا خواب کوئی وحی نہیں ہے، کوئی عملی ضروری، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ 3 دن تک جب دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ شیطان نے بہکانا بھی چاہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ باپ کہ پائے استقامت میں کوئی ڈگمگاہٹ آئی، نہ بیٹے کی اولو العزمی میں کوئی فرق آیا، کسی کو بھی وہ بہکا نہیں سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے کس انداز سے پیش کیا دیکھیے، اور وہ باپ کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو بیٹا 86 سال کی عمر میں اولاد جس کو ہوئی، بیٹا نصیب ہوا، اور 13-14 سال کا جب بیٹا ہوا تو اللہ کی جانب سے ایسا حکم ہوتا
لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے طے کر لیا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ آج کل ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے بھائی خواب ہی تو ہے، خواب کی کوئی حجت دلیل تھوڑی ہے، چنی چرا کچھ نہ کچھ تعویل کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، تعبیر کرتا ہے، جب بیٹا دوڑنے کے لائق ہوا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، ارے بیٹے، میں پیارے بیٹے، عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایک ہیں یا ابنی، اے میرے بیٹے، اور یا بنی کا جو لفظ آتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اس معنی میں آتا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ بیٹا کیا کہتا ہے دیکھیے، وہ بیٹا بھی آگے چل کر نبی ہونے والا تھا، وہ بیٹا جس کی پشت سے آگے چل کر خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اولو العزم باپ جب تھا، بیٹا بھی اولو العزم۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹا، اے ابا جان، تمہیں جو حکم ہے وہ کر گزرو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے۔ فلما اسلم، قرآن کہتا ہے جب باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ کے حکم کے کو ماننے کی اور پورا کرنے کی ٹھان لی، بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، مجھے جب لٹاؤ آپ الٹے منہ لٹانا، سیدھے منہ لٹاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو شفقت پیدری، باپ کی شفقت غالب آ جائے اور آپ حکم رب کو پورا کرنے میں کچھ پسو پیش کرو، آگے پیچھے ہو جاؤ۔ قرآن اسی کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو لٹایا الٹے منہ، چھری پھرانے کے لیے تیار ہو رہے، چھری پھرا رہے، چلتی نہیں۔ جب یہ یہاں تک پہنچ گیا، اللہ نے بھی دیکھ لیا کہ میرے نبی نے، بلکہ میرے آنے ایک نبی جو ابھی ہیں وہ اور آنے والا جو نبی ہے، ان دونوں نے میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے، یا ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ارے تو نے تو خواب سچ کر کے دکھلا دیا۔ یہ آواز جب آ رہی تھی، یہ تو ایک آواز آئی، اللہ نے جبرائیل امین کو دیکھا، حکم دیا کہ دمبے کو لے کر جاؤ، گھیٹا کو لے کر جاؤ۔ جبرائیل امین نے دیکھا کہ وہ چھری چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چل جائے، تو جبرائیل امین نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ چھری چل نہ جائے۔ وہ چلا رہے تو ہے لیکن کہیں چل نہ جائے، اس لیے جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ تو جبرائیل کی آواز ہے، جو پیچھے دیکھا، دمبے کو دیکھا، تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، تو اللہ کی آزمائش تھی۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ چھری کی جگہ پر تو دمبا ذبح ہو رہا ہے اور اسماعیل تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ جب اسماعیل نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فرشتہ اور دو نبیوں کی یادگار ہے، یہ تکبیر تشریف۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قربانی کا عمل اور یہ تکبیر تشریف کا عمل،
کہ اللہ نے 5 دنوں کے اوپر ہمارے اوپر واجب کر دیا 24 نمازوں کے لیے. ایک صاحب آئے میرے پاس پہلے کسی مرتبہ، میں نے کہا کہ مولانا 23 نماز ہوتی ہے. میں نے کہا کہ آپ عید کی نماز بھول گئے ہیں. عید کی نماز کے ساتھ 24 نمازیں ہو جاتی ہیں. بہرحال تو تکبیر تشریق ان دنوں کے اندر کی جائے. قربانی چوتھا جو عمل ہے ان دنوں کے اندر، قربانی کرنا چاہیے. قربانی کن کے اوپر واجب ہے؟ ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو عید کے دن یا 3 دن گزرنے سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائیں. اپنی ضروریات سے زائد سال گزرنا ضروری نہیں، اگر وہ نصاب کا مالک ہو جائیں یا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی ضروری ہے. اب آج کل جو نصاب ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہماری ماں بہنوں کے پاس، بعض مرتبہ ہمارے جو بالغ بچے ہیں ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوتی ہے. ماں باپ بعض ایسے بیچارے امانت دار ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بچپن سے ان کی پونجی جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب کتنے ہوتے ہیں؟ 612-13 گرام جو چاندی ہوتی ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ آج کل جو چاندی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 60,000 ہوگی، انداز یہ ہے، تو اس کی قیمت 36-37 ہزار روپے ہوگی. اگر اس کا کوئی مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو سال گزرنے پر ہوگی، لیکن قربانی لازم ہو جائے گی اس کے اوپر. اور اس قربانی کے اوپر بڑا ثواب ہے. اگر لازم نہ ہوتی تب بھی اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے. صبح سے شام تک، بلکہ 3 دن تک گنتے رہے تب بھی ہمیں معلوم نہیں، انداز نہیں ہوگا کتنے بال ہوئے ہیں. اور جو مینڈا ہوتا ہے اس کے تو جو کتنے پتلے پتلے بال ہوتے ہیں، جو اون ہوتا ہے اس کے اندر، تو ہر بال کے بدلے میں 1. اب جو قربانی کے دوسرے جو مسائل ہیں، دیکھیے ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ عقل، بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں عقل کا کوئی سروکار نہیں. ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے، اللہ کہتا ہے ہم کہیں یہ عبادت، تم کہیں وہ عبادت نہیں. جیسے سنت اور بدعت میں تو یہی تو فرق ہے کہ ہم کہیں وہ عبادت، تم کہیں وہ عبادت نہیں. اگر کوئی آدمی آج کا دن، جیسے مثلا حجاج لوگ، حاجی لوگ میدان عرفہ میں آج ہیں، تو آج ظہر سے لے کر آئندہ کل صبح تک میں جو بھی آدمی وہاں گیا وہ حاجی بن گیا. لیکن اگر کوئی آدمی وہی میدان عرفہ میں 359 دن تک بیٹھا رہے، وہ حاجی ہونے والا نہیں. ہم کہیں تو وہ عبادت. گزشتہ کل کا جو دن تھا وہ یوم الترویہ یا 8ویں ذی الحجہ کا دن تھا، وہاں پر جو آج ہمارے یہاں ہے. تو اس دن میں حکم ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے مینا جاؤ اور وہاں کچھ بھی نہیں کرنا. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو جہاں معلوم ہے کہ مینا کے اندر 5 نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اس سے کچھ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آئندہ کل کی فجر، یعنی عرفے کے دن کی فجر. یہ ہمیں نمازیں پڑھنا اور کچھ نہیں کرنا. جو عبادت کرنا ہو کرو. وہ عبادت تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، حرمین میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ حرم، یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب، وہ حرم جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے، اس سے زیادہ یہاں ملے گا. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں حرم میں پڑھوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی سرتابی کرنے والا ہے کہ بھئی تیرے حج کی کمالیت چاہیے، حج اپنی مکمل کرنا چاہتا ہے تو رب کے حکم کے سامنے تم جاؤ. قربانی بھی ہمیں یہی سبق دیتی. ہمارا رب کہے تب عبادت ہے اور رب نہ کہے تو عبادت نہیں ہے. 3 دن میں تم اگر کر لو قربانی ہو جائے گی، سال بھر ذبح کرتے رہو تمہاری قربانی کا ثواب نہیں ملنے والا. مینا کے اندر، عرفہ کے اندر، مینا میں جو 3 دن تک جو کنکر مارتے ہیں جمرات میں، وہ 3 دن تک تو مارنے کی اجازت ہے. اگر کوئی آدمی وہاں جا کر کے کنکر سال بھر مارتا رہے کوئی ثواب نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے. تو شریعت میں
شریعت میں اس بات کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو ہم کہیں وہ عبادت، جو تم کہیں وہ عبادت نہیں۔ جیسے مثلا کوئی آدمی مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو کیا عبادت ہوگی اس کی؟ قبول ہی نہیں۔ جو شریعت نے کہا ہے، ہم عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں سکتے۔ اگرچہ نمازیں یہ کوئی کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے، کسی موقع پر اس کو بتلایا جائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کرنا چاہیے۔ اب قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر بھائی ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی بھئی جانور کو اچھی طرح ذبح کرے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تم جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اس کے لیے آتا ہے فلیحد شفرتہ، اپنی چھری کو تیز کر لو، چھری بٹھی نہ ہو۔ اگر بہت سے مرتبہ چھری تیز بھی ہوتی ہے لیکن چلانے والا کا بازو تیز نہیں ہوتا۔ شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ میں بھی چلاؤں، اور اپنی قربانی خود ہی کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے سامنے ایسے مستورات کے واقعات ہیں کہ ان لوگوں نے بھی ذبح کیا ہے بعض جگہوں پر۔ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جانور کو تکلیف نہ ہو اس طرح سے کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پردے کے ساتھ ہم ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر ہمارا معاشرہ مختلف معاشرہ ہے، ہمارے محلوں میں لوگوں کی آون جاون رہ سکتی ہے، اس میں کچھ پردہ ہو، پانی بہا دیا جائے۔ اگر نالی نلکوں میں نہ جائیں یہ بہتر ہے، کوئی گڑھا کھود کر اس میں اپنے اس کا خون بہا کر اسی کے اندر کیا کہ پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ تو عزیز و دوستو، یہ قربانی کی بارے میں اور ان دنوں کے بارے میں متعدد باتیں تھیں۔ ان دنوں کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ کل کا جو روزہ ہے اس روزے کو بھی روکنے کی جس سے ہو سکے، یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے لیکن اس کی اتنی فضیلت ہے، ان سارے دنوں کی فضیلت تھی ایک سال کی، لیکن آئندہ کل کے روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھیں، یہ فضیلت ہم لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن جو لوگ میدان عرفہ میں ہیں ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا عصر کے وقت میں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہ روزہ رکھا ہے ایسا لگتا ہے، کچھ کہتے تھے کہ روزہ نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ عورتوں کے دل میں جو بات ڈالتے ہیں اس سے فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے عورتیں جو سوچنے والی ہوتی ہے وہ دور کی سوچتی نہیں ہے، تو وہ فوری جو معاملہ ہوتا ہے اس کا بہت جلد حل نکالتی ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ حضرت ام فضیل جن کا نام لبابہ تھا، تو ام فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول کی چچی ہوتی ہے گویا کہ، اس نے کہا کہ میں نکالتی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ بھیجا، اللہ کے رسول نے پی لیا، معلوم ہو گیا کہ دودھ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اور بتلا دوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے صلح کی تھی۔ اب وہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے اور ایسا طے ہوا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، آئندہ سال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، تو اس جگہ سے اللہ کے رسول کو واپس جانا تھا، اس کا کچھ حصہ حرم میں کچھ حصہ حرم کے باہر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حلال ہو جاؤ، یعنی اپنا جانور ذبح کر لو جو لائے ہیں، اور اپنے سر کا حلق کروا کر احرام اتار دو۔ صحابہ کرام پر ایک حال طاری ہوا تھا، وہ بڑے غم زدہ تھے کہ اللہ کے رسول ہم اتنے دب کر صلح کر رہے ہیں، بہت سی وہ لمبی بات ہے، میں نے ایک موقع پر بتلایا تھا اس واقعہ، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی اللہ نے چاہا تو بتلا دیں گے۔
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں پر بڑا اثر تھا. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ بھئی حلال ہو جاؤ اور اپنا جانور کو ذبح کر کے حلق کر لو، احرام اتار دو. کوئی تیاری نہیں، آپ اپنی بھی جگہ. اللہ کے رسول کے دل میں بڑا قلق ہوا، یہ کوئی مانتا ہی نہیں، کیا بات ہے. اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے خیمے میں گئے، شکایت کرنے لگے، کیا بات ہے میری قوم میری بات مانتی نہیں، صحابہ کا کیا حال ہو گیا. حضرت ام المؤمنین نے یہ مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بھی کسی کو نہ کہیں، آپ اپنے جانور کو ذبح کریں اور آپ خود حلق کرا لیں. یہ قوم، یہ صحابہ کی قوم ایسی ہے، آپ جو کریں گے اس کی فوراً اتباع کریں گے، اقتداء کر لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ام المؤمنین کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح کر لیا اور حلق کرایا. فوراً سب نے کیا کرنا شروع کر دیا. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں کے اندر جو باتیں ہیں، ان باتوں کو جو آپ کے سامنے کہی گئی اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.